کے مال نے، دوسرا خدیجہ کے مال نے، اور سب سے پہلے عورتوں میں کلمہ پڑھنے والی خدیجہ ہے، مردوں میں ابو بکر ہے، اور بچوں میں حضرت علی ہے، اور غلاموں میں حضرت زید ہے، لیکن ان سب میں ابو بکر سے بھی پہلے، زید سے بھی پہلے، علی سے بھی پہلے سب سے کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ پھر آپ کے دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ، ہر وقت آپ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ہیں، آپ کا ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہے کون ہے؟ باہر سے آواز دینے والی ایک عورت ہے، جواب دینے والی ایک عورت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دروازہ کھولا، اللہ اکبر، وہ بڑی عورت اندر جاتی ہے اور پوچھنے لگی عائشہ تیرا شوہر کہاں ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں بھی اشارہ ہی کرنے والی تھی، اشارہ کیا نہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی عورت کی آواز کو سن کے خدا چلتے ہوئے آ گئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی عورت کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے، اور وہ بڑی عورت بھی آپ کو دیکھتی ہے، رو پڑتی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دونوں بیٹھ گئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کھانا ہے تو لیا، کھانا لے آتی ہے، فرمایا دودھ بھی لیا، دودھ بھی لے آتی ہے، آپ نے فرمایا کوئی کپڑے ہیں تو وہ بھی لیا، اور کوئی فرمایا کوئی درہم دینار ہے تو وہ بھی لیا۔ اللہ اکبر، یہ سب کچھ دے کے جس وقت یہ عورت جاتی ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی عورت کون ہے جس کی اتنی خدمت آپ نے کی ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے، جس وقت میری خدیجہ زندہ تھی وہ بھی سب کچھ اس سہیلی کو دیا کرتی، آج میں نے وہی سب کچھ دے کر خدیجہ کی یاد تازہ کر دی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نوجوان آپ کے سامنے، حسین بھی ہوں میں آپ کے سامنے، لیکن آپ اس بڑی عورت کو بار بار یاد کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو اس وقت ہے گھر کے اندر کوئی تحفے دے کے جاتا ہے، کوئی ہدیے دے کے جاتا ہے، میں گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں کچھ نہ کچھ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن خدیجہ اس وقت میرے ساتھ تھی، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہدیے تحفے نہیں، بلکہ اپنا سارا مال میرے قدموں میں رکھ دیتی ہے، اور میں جس وقت گھر کے اندر داخل ہوتا تھا میرے جسم کے اوپر کوئی نہ کوئی زخم ہوتا، اور مرہم پٹیاں لگانے والی اس وقت تسلی دینے والی خدیجہ ہوا کرتی۔ فرمایا وہ مجھے وقت یاد ہے جس وقت میں خدیجہ کے دروازے پہ پہنچتا، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً دروازہ کھول دیتی، میں آواز نہیں لگاتا، میں کھانسی مجھے نہیں آتی، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، اور اس سے پہلے دروازہ کھل جاتا۔ میں نے پوچھا خدیجہ کیا بات ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ میں تیرے دروازے پہ پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، عاجزین کی ساری کے ساتھ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جس راستے سے گزر جاتے ہیں، جس راستے سے گزر جاتے ہیں وہ سارا کا سارا راستہ معطر ہو جاتا ہے، آپ میرے دروازے پہ بعد میں پہنچتے ہیں، آپ کی نبوت کی خوشبو مجھ تک پہلے پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہے آپ کے دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ ہر وقت۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوتے، سر سے پاؤں تک سارا کا سارا جسم خون سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ حضرت اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے سر کا دوپٹہ اٹھاتی اور اسی کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زخموں کو صاف کرتی، مرہم پٹیاں لگاتی۔
فرمایا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ، ہر